شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ از مولانا عبید اللہ سندھی بآواز قیام الدین قسط نمبر 4 باب چہارم علم حدیث حدیث کی علمی حیثیت امام ولی اللہ صاحب جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے سنت کے تمام ابواب کو قرآن عظیم سے مستنبط مانتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک انبیاء کا استنباط کرنے کا طریقہ ائمہ فقہا کے اصول فقہ سے مختلف ہے۔ چنانچہ خیر کثیر میں فرماتے ہیں کہ میں کتاب الصلاۃ کے متعلق تمام صحیح حدیثوں کو قرآن سے استنباط کرنے پر قادر ہو گیا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ لکھ دوں۔ خیر کثیر کی عبارت ملاحظہ ہو۔ علوم حدیث میں سے ایک قرآن کی تفسیر اور اس سے استنباط کرنے کا علم ہے۔ بے شک یہ علم بہت بڑا علم ہے، ہم یہاں اختصار کے طور پر اس کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض چیزیں کسی تعین اور خاص تشریح کے بغیر عمومی اور مطلق پیرائے میں بیان کر دی ہیں، جیسے صلاۃ اور زکوٰۃ۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی وسبح بحمد ربک وغیرہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ صلاۃ کا ذکر قرآن میں مطلق تھا، آپ نے اس کے لیے وقت معین فرما دیے۔ نیز نماز کے ضمن میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قوموا وکبر واتلوا ما اوحی الیک وارکعوا واسجدوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ان حکموں کو نماز کے ارکان کی شکل دے دی۔ قرآن میں دن رات کے بعد اوقات کی قسم کھائی گئی ہے، مثلا الفجر والضحی واللیل اذا سجا والشفق ولیال عشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات سے استنباط کیا کہ یہ نماز کے اوقات ہیں، چنانچہ اس کی تفصیل کتب احادیث میں ملے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے نام کی کبھی تسبیح کی جاتی ہے اور کبھی اس کے احسانات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز سری یعنی بغیر بلند آواز کے بھی ہوتی ہے اور جہری یعنی بلند آواز کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ غرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سے سنت کے استنباط کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ چنانچہ کتاب الصلاۃ کے ضمن میں جتنی حدیثیں وارد ہیں ہم نے ان سب کا احاطہ کر کے دیکھا ہے کہ یہ سب کے سب قرآن مجید سے مستنبط کی گئی ہیں، لیکن ان کے استنباط کا طریقہ حکیمانہ ہے۔ خدا نے چاہا تو ہم سب باتوں کو مستقل رسالے میں مرتب کر دیں گے۔ قصہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم سے خود سمجھ کر، جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے ہے، یا مستقل وحی سے اخذ کر کے، جیسا کہ عام اہل علم کہتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ایک مفصل نظام مرتب فرمایا۔ اس نظام کی تفصیلات کو، جسے ہم سنت کہتے ہیں، علماء حدیث نے بڑی محنتوں کے بعد 200 برس کے عرصے میں احادیث کی کتابوں میں جمع کر دیا۔ اس طرح انبیاء کے حالات زندگی جمع کرنا پہلے زمانے میں بھی رائج رہا ہے۔ اس سلسلے میں سطاعات میں شاہ صاحب تصریح کرتے ہیں کہ ایسی وحی جس کے الفاظ اور معانی دونوں کے دونوں جس شکل میں کہ وہ نازل ہوئے تھے قطعی طور پر محفوظ رہے ہوں، کسی مذہب کی کتاب الہی میں سوائے چند ٹکڑوں کے کہیں موجود نہیں ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ اس مذہب کے علماء اور ائمہ خود اپنے اجتہاد سے کتب الہی کو جمع کرتے تھے، ان میں نبی کی سیرت اور اس کے اقوال ہوتے، نیز ان کتابوں کے ضمن میں وہ باتیں آ جاتی تھیں جو براہ راست لفظاً اور معناً وحی کی صورت میں اس نبی پر نازل ہوتی ہیں۔ اس کی مثال میں تورات کے 10 احکام اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض خطبے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ وحی کے ان ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا کتابوں میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کی نبی اپنے اجتہاد سے لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، اور یہ فیصلہ شدہ امر ہے کہ اگر نبی کے اجتہاد پر اللہ کی جانب سے گرفت نہ ہو تو نبی کا یہ اجتہاد حکماً وحی سمجھا جائے گا۔ پہلے ادیان کی ان کتب مقدسہ کی مثال ہمارے ہاں کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ایسی کتب حدیث کی سمجھیے۔ حاشیہ سطاعات صفحہ نمبر 16۔ متن: اگر حدیث کی یہ علمی حیثیت واضح ہو جائے، نیز ادیان سابقہ کی مقدس کتابوں کو ہم بمنزلہ اپنی کتب احادیث صحیحہ کے مان لیں، تو اس بظاہر سادہ سی تحقیق سے ایک بہت بڑے اشکال کا حل نکل آتا ہے۔ ہمارے علماء عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اصلی تورات اور انجیل غائب ہو چکی ہے، وہ اصل میں ان کتابوں کو بھی قرآن شریف کی طرح محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے دماغ میں یہ خیال راسخ ہو چکا ہے کہ سابقہ کتب الہی بھی قرآن کی طرح نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ جس طرح قرآن میں کلام اللہ بعینہ ہی انہی الفاظ میں مدون ہے جن الفاظ میں اس کو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اسی طرح وہ تورات اور انجیل میں بھی کلام اللہ کو وحی کی زبان میں ڈھونڈتے ہیں، اور چونکہ ان کتابوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی اس لیے وہ ان کو مقدس ماننے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں دقت یہ ہے کہ خود قرآن مجید اہل کتاب کو اس امر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ تورات اور انجیل پر عمل کریں، نیز وہ ان کو اس بات کا ملزم ٹھہراتا ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، تم جب تک تورات، انجیل اور جو کچھ تم پر اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس پر عمل نہ کرو گے تم ٹھیک راستے پر نہیں ہو۔ پھر اسی صورت میں ایک دوسرے موقع پر اہل کتاب کو یوں خطاب کیا گیا ہے: اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دھو دیتے اور ان کو نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ اگر وہ تورات، انجیل اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی جانب سے اترا ہے اس کو قائم رکھیں تو ان کو اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق وافر میسر ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ٹھیک ہیں لیکن اکثر ایسے ہیں جو برے کام کر رہے ہیں۔ حاشیہ فتح الرحمن۔
متن۔ اب ایک طرف تو ہمارے یہ علماء ہیں جو عام طور پر تورات اور انجیل کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی اصل غائب ہو چکی ہے، اور دوسری طرف سورہ المائدہ کی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو تورات اور انجیل پر عمل نہ کرنے کا ملزم قرار دیتا ہے اور انہیں اس امر کی دعوت دیتا ہے کہ اگر وہ واقعی سچے ہیں تو وہ ان کتابوں پر عمل کریں۔ چنانچہ ہمارے علماء ان آیات کی تفسیر کرنے سے عاجز ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تورات اور انجیل کے متعلق اپنے عقیدہ پر رہتے ہوئے ان آیات کا کیا مطلب لیں۔ الغرض یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے جو ہمارے اہل علم کے دماغوں پر مسلط ہے۔ وہ اس سلسلے میں محض اسرائیلی یا خرافاتی روایات لکھنے پر اکتفا کر لیتے ہیں، لیکن اگر کتب مقدسہ کو ہم اپنے ہاں کی کتب حدیث کی طرح مان لیں تو یہ اشکال رفع ہو جاتا ہے۔ کیا حدیث نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد کا جو قرآن کریم کی آیات سے استنباط احکام کے لیے آپ نے فرمایا، یا حدیث ماخوذ ہے مستقل وحی سے؟ سورہ النجم کی آیت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سے حدیث کے مستقل وحی سے ماخوذ ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ ہوا سے مراد صرف قرآن ہے، اور ما ينطق عن الهوى کا اشارہ بھی نقل قرآن کی طرف ہے، مگر اہل علم کی جماعت ہے جو اس آیت کو صرف قرآن سے مخصوص نہیں مانتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کو ایک طرح کی وحی ثابت کرنے پر زور دیتی ہے۔ ان کے نزدیک وما ينطق عن الهوى صرف قرآن کی نقل کرنے پر محدود نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وما ينطق عن الهوى میں داخل ہے، اور اس کے خیال میں اس کو ان الا وحی یوحى میں وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان حضرات کے نزدیک حدیث کی اصل بھی وحی ہی سے ثابت ہے۔ ان کے خیال میں قرآن اور حدیث میں اگر فرق ہے تو فقط الفاظ کا۔ قرآن کے الفاظ وحی سے معین ہے اور حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طبعی ملکہ کا نتیجہ ہیں، لیکن جہاں تک دونوں کے معانی کا تعلق ہے ان کے نزدیک وہ سب کے سب وحی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں الفاظ کے اس فرق کے علاوہ اہل علم کی یہ جماعت ایک اور فرق کو بھی مانتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک تو قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مصحف میں لکھ کر محفوظ کر دیا گیا، دوسرے اس کی روایت اور نقل میں اس قدر تواتر ہے کہ اس کی کسی آیت میں ادنا سے رد و بدل کا بھی شائبہ ممکن نہیں، لیکن اس کے برعکس جو وحی بقول ان کے حدیث میں صورت پذیر ہوئی اس کی ان اہل علم کے نزدیک بھی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت ہوئی، نہ اس کے بیان اور نقل میں تواتر قائم رہ سکا۔ الغرض اگر حدیث کو ان اہل علم کے دعوے کے مطابق براہ راست مستقل وحی کا حاصل مان بھی لیا جائے تو اس حالت میں بھی اگر سابقہ کتب مقدسہ یعنی تورات اور انجیل کو کتب حدیث کے درجے پر رکھا جائے تو یہ بات تسلیم کرنے میں ان کو تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی غیر صحیح روایات موجود ہیں؟ بالاتفاق سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، نیز ان کتب حدیث میں ایک واقعہ کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، پھر ہماری کتب حدیث میں بھی کاتبوں سے غلطیاں ہوتی رہیں جن کو محققین علماء برابر درست کرتے رہے۔ ان باتوں کے پیش نظر اگر انجیل کی 4 کتابوں کو صحاح اربعہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کے درجے پر مان لیا جائے تو ذرہ برابر اختلاف نظر نہ آئے گا۔ ایک عرصہ ہوا میری نظر سے مسٹر ہنری اسکاٹ کی شرح انجیل اردو میں گزری۔ میں نے دیکھا کہ اس میں انجیل کی 4 کتابوں کے باہمی اختلافات کو اسی طرح جمع کرنے اور ان میں کسی ایک روایت کو دوسری روایتوں پر ترجیح دینے کی صحیح کی گئی ہے، جیسے ہم کتب حدیث کی مختلف روایتوں میں جمع کرتے ہیں۔ اس دن سے سابقہ کتب مقدسہ کے متعلق تحریف کا وہ الزام جو عموماً ہم تورات اور انجیل کے سلسلے میں اہل کتاب پر عائد کرتے ہیں اور جسے مولانا رحمۃ اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب اظہار الحق میں بڑے شد و مت سے ثابت کیا تھا، میری نظروں میں کمزور ہوتا چلا گیا۔ اور امام بخاری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ولی اللہ ایسے محقق عالموں کی تحقیق جو تورات میں تحریف کا انکار کرتے ہیں میری سمجھ میں آنے لگی، لیکن اس ضمن میں جب تک ہم سابقہ کتب مقدسہ کو کتب حدیث کے درجے پر نہ مانیں یہ مسئلہ صاف نہیں ہوتا۔ جب میں نے امام ولی اللہ کی کتاب سطحات میں اس مضمون کو صراحتاً مذکور پایا تو اطمینان کا سانس لیا۔ کتب حدیث کے طبقات۔ حدیث کی کتابیں 2 طرح پر مرتب کی گئی ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جن میں فقط صحیح احادیث درج ہیں، اور دوسری قسم میں وہ کتابیں ہیں جن میں صحیح روایات کے ساتھ ساتھ غیر صحیح روایات بھی لکھی گئیں، مگر ساتھ ہی تصحیح کر دی گئی کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فرق ان کتابوں کی نقل اور روایت کا بھی ہے۔ صحیح احادیث کی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ ان کتابوں کے مرتبوں اور جامعوں سے اتنے لوگوں نے پڑھا اور ان کی روایات کو سنا، پھر ان سے اتنے لوگوں نے سنا اور پڑھا اور اس طرح دوسروں نے ان سے پڑھا کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے، غرض کہ ان کتابوں کے نقل اور بیان کرنے کا سلسلہ تواتر کے قریب پہنچ گیا۔ اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو سلسلہ بسلسلہ اتنے آدمیوں نے نقل اور روایت کیا ہے کہ اتنی کثیر تعداد کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے حدیث کی جملہ کتابوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو طبقہ اولا میں رکھا، اور سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی کو طبقہ ثانیہ میں جگہ دی۔ ان 6 کتابوں کے ماسوا باقی جو طبقات ہیں ان میں کئی دہائیاں اور کئی سینکڑوں کتابیں آپ کو ملیں گی۔ شاہ صاحب کے نزدیک ان کتابوں کی روایتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں۔ کتب حدیث کو صحت اور روایت و نقل کے اعتبار سے اس طرح تقسیم کر کے شاہ صاحب نے علم حدیث میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، ورنہ شیخ الاسلام ابن حجر اور سیوطی کے زمانے سے حدیث کے بارے میں غیر محققانہ طریقہ اہل علم پر غالب آتا جا رہا تھا۔ شاہ صاحب کے اس طرز فکر اور طریقہ بحث نے اس غیر محققانہ طریقے کا سد باب کیا۔
ایک زمانہ ہوا میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مقدمہ مشکات میں یہ مضمون دیکھا تھا کہ 50 کے قریب حدیث کی کتابیں ہیں جن میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ غیر صحیح احادیث بھی جمع کر دی گئی ہیں۔ شیخ موصوف نے ان سب کتابوں کو ایک ہی درجے پر رکھا ہے، چنانچہ وہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں یعنی صحاح ستہ میں غلط روایات کا اختلاط اسی طرح مانتے ہیں جس طرح باقی کتب میں۔ شیخ عبدالحق کے اس بیان کو پڑھ کر میرے دماغ پر ایک پریشانی سی طاری ہو گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ یہ سب کتابیں مجھے کسی کتب خانے میں مل جائیں تاکہ ان کا بالاستیعاب مطالعہ کر کے شیخ موصوف کے اس بیان کی تحقیق کی جائے۔ ظاہر ہے اگر آدمی نے صرف 5 کتابیں پڑھی اور باقی کتب حدیث کا مطالعہ کر کے صحیح اور غیر صحیح احادیث کی تحقیق نہ کی تو کیسے ممکن ہے کہ وہ شیخ عبدالحق کے مذکورہ بالا بیان کی جانچ کر سکے۔ اس غرض کے لیے میں حدیث کی جملہ کتابوں کو فراہم کرنے میں لگ گیا، لیکن بہت جلد میں نے اپنے آپ کو اس کام میں عاجز پایا۔ حضرت مولانا شیخ الہند قدس سرہ نے حدیث کے متعلق مجھے اس قسم کی تشویش سے نجات دلانے کے لیے مشورہ دیا تھا کہ میں حجت اللہ البالغہ کا مطالعہ جاری رکھوں، لیکن دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر جب تک میں سندھ نہیں گیا مجھے حجت اللہ کو بالاستیعاب پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ جب میں نے حجت اللہ میں کتب احادیث کے مختلف طبقات کی بحث پڑھی اور میں اسے سمجھا اور مجھے معلوم ہوا کہ حدیث کی فقط 6 کتابیں حجت ہے اور یہی قابل اعتنا ہے تو میری طبیعت پر سے تمام بوجھ جاتا رہا۔ کتب حدیث کا یہی پہلا طبقہ ہے اور اسے ہی صحاح ستہ کا نام دیا گیا ہے۔ صحاح ستہ کے بعد حدیث کے بعد ایسے مجموعے ہیں جن میں محدثین نے صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ غیر صحیح حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں، لیکن انہوں نے غیر صحیح حدیثوں کی عدم صحت کی تصریح کر دی ہے۔ اہل علم کے نزدیک ان محدثین کی کسی حدیث کے متعلق صحیح اور غیر صحیح ہونے کی رائے بھی مسلم ہے، اور پھر ان کی کتابیں اہل علم میں رواج پذیر بھی ہیں۔ احادیث کے جن مجموعوں میں اوپر کی یہ تینوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، شاہ صاحب ان کو کتب حدیث کے اس زمرے میں شامل نہیں کرتے، جو خصوصیات مذکورہ بالا سے یکسر عاری ہیں۔ لیکن ہمارے عام اہل علم اس حقیقت پر متنبع نہیں ہوئے اور انہوں نے 50 کی 50 کتب حدیث کو مساوی درجے پر مان کر سب کو ایک ہی فہرست میں درج کر دیا۔ امام ولی اللہ نے کتب حدیث کے تیسرے، چوتھے اور 5ویں طبقے میں جن کتابوں کا ذکر کیا ہے ان کی کیفیت یہ ہے: نمبر 1، یا تو ان کے مصنفوں نے احادیث میں صحت اور عدم صحت کا التزام نہیں کیا۔ نمبر 2، یا ان سے جن لوگوں نے کتب احادیث کو پڑھا یا سنا ان کا سلسلہ نقل قابل اعتبار نہ رہا۔ مثلا کتاب کی روایت کا تسلسل بیچ میں کہیں منقطع ہو گیا، یعنی کاتبوں نے کتاب کو لکھا اور اس میں غلطیاں رہ گئیں، اب اسی کی نقلیں ہوئیں اور ہر طرف اس کے نسخے پھیل گئے۔ اس کے بجائے اگر یہ ہوتا کہ ایک محدث نے اپنے مشائخ سے یہ کتاب پڑھ کر اس کی تصحیح کر دی ہوتی، پھر اس محدث سے اس کے کسی شاگرد نے اس کو پڑھا ہوتا، وہ اس کتاب کی روایت کی تصدیق کرتا، اور اس سے اس کے شاگرد نے اس کی روایت کی ہوتی، اسی طرح کتاب کی روایت کا تسلسل قائم رہتا اور ہمیں اس زمانے میں کتاب مذکور کے صحیح نسخے محفوظ طور پر مل جاتے تو کتاب کی روایت پر منقطع ہونے کا شبہ نہ ہوتا۔ اس لحاظ سے اس کے نسخے قابل اعتماد سمجھے جاتے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، یہ بھی ہوا کہ بعد ایسے محدثین نے حدیث کے مجموعے مرتب کیے جن کی علمی لیاقت مسلم نہیں تھی۔ پہلے اور دوسرے درجے کے بعد کتب حدیث کے یہ 3 طبقے ہیں۔ ہمارے متاخرین محدثین نے یہ کیا کہ ان 3 طبقوں کی غیر معتمد کتابوں کی روایتیں بعد میں زوائد کے نام سے جمع کر دیں، جس کی وجہ سے علم حدیث میں فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ احادیث کے متعلق یہ غیر محققانہ طریقہ حافظ تاج الدین عبد الوہاب ابن السبکی متوفی 771 سے شروع ہوتا ہے اور حافظ عبد الرحیم بن حسین العراقی متوفی 806 ہجری، علی بن ابی بکر ابو الحسن ہیثمی متوفی 807 ہجری اور ابن حجر عسقلانی کے توسط سے جلال الدین سیوطی پر ختم ہوتا ہے۔ ان زوائد کے ذخیرے میں کافی سے زیادہ ایسی روایتیں موجود ہیں جن کو کتب حدیث کے دوسرے طبقے کے مصنف بھی ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن ان روایتوں کو تیسرے، چوتھے اور 5ویں طبقے والوں نے اپنے مجموعے میں جگہ دے دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ متاخرین نے انہی ضعیف روایتوں کو نقل در نقل کر کے اتنا عام کر دیا کہ وہ مشہور خاص و عام ہو کر آخر میں متواتر کے درجے پر پہنچ گئی۔ مثال کے طور پر اس حدیث کو لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ افضل الاعمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا۔ اس جملے کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے اور اسے مؤخر نہ کیا جائے، لیکن اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ بعض اوقات میں تو آخر وقت میں نماز ادا کرنا زیادہ مستحب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ابردوا بالظہر یعنی ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو سے ثابت ہے۔ الغرض حدیث صحیح تو صرف اتنی ہے کہ الصلاۃ لوقتہا افضل الاعمال ہے، اس کے ساتھ بعض روایتوں میں افضل الاعمال الصلاۃ لاول وقتہا آیا ہے، یعنی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل اعمال ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن حاکم کی کتاب مستدرک دیکھیے تو الصلاۃ لوقتہا کے بجائے الصلاۃ لاول وقتہا کو 30-40 سندوں سے وہ روایت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غیر محقق عالم اسانید کی اس کثرت سے متاثر ہو کر جملہ لاول وقتہا کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور وہ حدیث کے اس ٹکڑے کی اس قدر شہرت اور اس کے تواتر کو دیکھ کر اس کی صحت پر یقین کرنے لگ جائے گا۔ لیکن جب ہم نے فتح الباری کی مدد سے حاکم کی ان روایات کی جانچ کی تو ان میں سے ایک کی اسناد بھی صحیح نہ نکلی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ متاخرین محدثین نے ائمہ متقدمین پر تصحیح حدیث کے معاملے میں پورا اعتماد نہیں کیا۔
کتب حدیث کے ان طبقات کو شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے حجت اللہ البالغہ میں بیان فرمایا، اس کے بعد شاہ عبدالعزیز نے اسی مضمون کی اپنی کتاب عجالہ نافعہ میں زیادہ تفصیل اور توضیح کی ہے، مگر ان دونوں بزرگوں نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں دی، بلکہ صرف اپنی وجدانی معرفت سے کام لیا اور اہل علم میں سے محققین کے اتفاق کو کافی سمجھ کر ان کی رائے کو اپنی تائید میں پیش کر دیا۔ بے شک ابتدا میں علم حدیث کے متعلق شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی یہ بحث ایک حد تک میری دماغی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن میرا دل مزید توضیح و توثیق کا خواہش مند تھا۔ اتفاق سے ایک دفعہ میں شیخ الاسلام مولانا محمد قاسم کا رسالہ ہدیۃ الشیعہ مطالعہ کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مولانا محمد قاسم نے تنقید حدیث کے بارے میں شاہ صاحب کے اسی مضمون کو مدلل طور پر پیش کیا ہے۔ مولانا محمد قاسم کی تنقید۔ حضرت مولانا محمد قاسم فرماتے ہیں، اول بطور تنبیہ گزارش ہے کہ کتابیں آدمیوں کی ہی تصنیف ہوتی ہیں، جیسے آدمی سب طرح کے ہوتے ہیں، جھوٹے، سچے، معتبر، غیر معتبر، فہمیدہ اور غیر فہمیدہ، ایسے ہی کتابیں بھی سب طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ملحدان بے دین نے بہت سی کتابیں تصنیف کر کے اچھے اچھے بزرگوں کے نام لگا دی ہیں اور ان میں اپنی واہیات سینکڑوں بھر دی ہیں۔ نمبر 2، اور جو کتابیں کبرائے اہل سنت کی تصنیف ہیں ان میں بھی اکثر ایسی ہیں کہ وہ لوگوں کی فیض رسانی کے لیے تصنیف نہیں ہوئی بلکہ بطور بیاض کے جمع کی گئی تاکہ نظر ثانی کر کے ان کی روایات کا حال معلوم کریں۔ اتفاق سے نظر ثانی کا اتفاق نہیں ہوا یا ہوا اور کسی اور وجہ سے وہ بیاضیں لوگوں کے ہاتھ پلے پڑ گئیں۔ نمبر 3، اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ وہ بہت کمیاب اور بدرجہ غایت نادر الوجود بلکہ مفقود ہیں اور ملحدوں اور مبتدعوں کے وہ ہاتھ لگ گئیں، انہوں نے اپنی گھڑی ہوئی روایات ان میں داخل کر دی ہیں، یا اہل سنت کے مقابلے کے وقت کسی روایت کو ان کتابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تاکہ اہل سنت خاموش ہو جائیں۔ سنو، اہل تشیع ایسا ہی کرتے ہیں اور ایسی کتابوں کا حوالہ دیا کرتے ہیں، اس لیے اہل حق کو لازم ہے کہ جب کسی شیعہ سے کسی کتاب کا حوالہ سنیں تو اول یہ دریافت کریں کہ یہ روایت اس کتاب میں ہے کہ نہیں، دوسرے اس کتاب کا حال تحقیق کریں کہ معتبر ہے کہ نہیں، اور معتبر ہونے کی یہ صورت ہے کہ کسی کتاب کی روایات کے معتبر ہونے میں چند باتیں ضروری ہیں۔ اول تو یہ کہ اس کتاب کے مصنف کو تفریح طباع محزونہ کے لیے قصہ گوئی اور افسانہ خوانی مد نظر نہ ہو، بلکہ واقعات واقعی کے مشتاقوں کی تسکین کے لیے اس کتاب کو تصنیف کیا ہو، ورنہ چاہیے کہ بہادر دانش اور بوستان خیال کے افسانے اور چہار درویش اور بقاولی کی کہانیاں اور فسانے عجائب اور فسانے غرائب کے طوفان سب کے سب دستاویز خاص و عام ہو جائیں۔ حاشیہ: بہادر دانش اس کتاب کا مصنف شاہ جہانی عہد کا اچھا عالم ہے، اس نے شرح بقایا پر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ جب مؤلف اس کتاب کو شاہ جہان مرحوم کے پاس لے گیا تو بادشاہ نے صرف 1 روپیہ انعام دیا اور فرمایا کہ یہ کاغذ کی قیمت ہے۔ متن دوسری یہ کہ مصنف کتاب کسی کی روح رعایت اور کسی سے بغض و عداوت نہ رکھتا ہو اور اس کا حفظ اخبار اور صدق گفتار اس درجہ مشہور ہو کہ اس کی تحریر کی نسبت کسی کے دل میں شک و شبہ نہ ہو، ورنہ تومار کے تومار اخباروں کے جو لڑکیوں کی زبانوں میں اپنے بزرگوں کی شجاعت اور ان کے غنیموں کی بزدلی سے مشحون ہوا کرتے ہیں بالاتفاق مسلم ہو جائیں، اور شیعہ سنیوں اور سنی شیعوں کی سندیات پر سر و چشم رکھنے لگے اور ہر کس و ناقص کی بات قبول کرنے لگے، اور یہ فرق قوت وصف حفظ و تفاوت صدق و کذب اور اعلی هذا القیاس یہ تہمت رد و رعایت اور کینہ و عداوت ہرگز قابل لحاظ نہ رہے۔ تیسری یہ کہ مصنف کتاب باوجود صدق و دیانت اور حفظ و عدالت کے اس فن میں جس کی وہ کتاب ہے دستگاہ کامل رکھتا ہو، اور ملکہ کما ینبغی، نہ یہ کہ دین میں مثلا نیم ملا ہو جس سے خطرہ ایمان ہو، یا طب میں مثلا نیم طبیب ہو کہ بیماروں کو خطرہ جان ہو۔ چوتھی یہ کہ وہ کتاب باوجود شرائط مذکورہ کے قدیم سے مشہور و معروف اور اسی قسم کے لوگوں کے واسطے جو مجموعہ اوصاف مرقومہ ہو دست بدست ہم تک پہنچی ہو، ورنہ لازم کیا الزم تھا کہ انجیل و تورات جو کلام ربانی ہے اور اس خدا کی تصنیف ہے جو بوجہ اتم جامع اوصاف مذکورہ کیا مجموعہ صفات کمال اور معدن جملہ کمالات جلال و جمال ہے، اعتماد و اعتبار میں ہم پلہ قرآن مجید اور فرقان حمید کے ہو جائے۔ پانچویں یہ کہ یہ روایت کی کتاب میں ضروری ہے کہ مصنف کتاب نے اول سے التزام اس بات کا بھی کیا ہو کہ بجز صحیح روایتوں اور محقق حکایتوں کے اور اپنی کتاب میں درج نہ کروں گا، جیسے صحاح ستہ کے ان مصنفوں نے یہ شرط کر لی ہے کہ بجز صحیح روایت کے اپنی کتاب میں درج نہ کریں گے، اسی واسطے ان کتب کا نام صحاح ستہ مشہور ہو گیا۔ اگر کوئی کتاب کسی بیاض کی ہو کہ اس نے اس میں ہر قسم کی رتب و یابس روایتیں اور غلط و صحیح حکایتیں اس غرض سے فراہم کر لی ہیں کہ بعد میں نظر ثانی کر کے صحیح کو قائم رکھ کر باقیوں کو نقل کے وقت حذف کر دوں گا، جیسا امام بخاری اور مسلم نے کیا، یا صحیح کو صحیح بتلا کر موضوع یعنی بنائی ہوئی باتوں اور گھڑی ہوئی حکایتوں اور ضعیف وغیرہ کو لکھ کر اس کے بعد لکھ جاؤں گا کہ یہ موضوع ہے یا ضعیف ہے، مثلا جیسے امام ترمذی نے کیا، لیکن اتفاقات تقدیر سے ان کا یہ ارادہ پیش نہ گیا اور یہ آرزو پورے نہ ہونے پائی تھی، جی کی جی ہی میں تھی کہ اجل نے آ دبایا، تو ایسی روایات کا ہرگز اعتبار نہ ہوگا۔ ورنہ کون سا مصنف نہیں کہ اس نے اول مجموعہ بیاض بطور کلیات کے فراہم نہیں کیا۔ حاشیہ: امام ولی اللہ میں فرماتے ہیں امام مالک نے موطا میں تقریباً 10,000 حدیثیں جمع کی تھی، اس کے بعد وہ برابر ان میں کاٹ چھانٹ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اس مقدار میں رہ گئی۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ متن عبد الرزاق بخاری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے کوئی 3 دفعہ حدیثوں کی بیاض اکٹھی کی تھی اور ان کو چھانٹ کر بخاری کا مسودہ تیار کیا تھا۔
بہرحال ایسی بیاضوں کا جمع کرنا ایسے ائمہ حدیث کی نسبت بھی ثابت ہے۔ اگر اتفاق سے امام بخاری مثلاً بعد فراہمی بیاض کے قبل اس کے کہ بخاری شریف کی حدیثیں اس میں سے چھانٹ کر بخاری تصنیف کریں اس دار فانی سے کوچ کر جاتے تو وہ بیاض امام بخاری کی تصنیف سمجھی جاتی، لیکن کوئی بتلائے تو کیا وہ قابل اعتبار کے ہو جاتی؟ سب جانتے ہیں کہ اگر وہ ایسی ہوتی تو امام بخاری کو چھانٹنے ہی کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس صورت میں خود امام بخاری ہی اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ میری بیاض قابل اعتبار نہیں، پھر ہم کیوں کر فقط اس سبب سے اس کا اعتبار کرنے لگیں کہ وہ ایسے بڑے محدث امام المحدثین کی تصنیف ہے کہ جہان میں کوئی اس کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا۔ غرض اگر کوئی اس قسم کی کتاب کسی کو مل جائے اور اس کے مصنف کو گو وہ کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ ہو اس کی تہذیب اور تالیف کا اتفاق نہ ہوا ہو تو وہ کتاب کسی طرح علماء کیا جہال کے نزدیک بھی بشہادت عقل قابل اطمینان نہیں۔ شیخ الاسلام مولانا محمد قاسم کے ان ارشادات کے بعد امام ولی اللہ کی علم حدیث پر تنقید ہمارے لیے عقلی لحاظ سے بھی مسلم ہو گئی۔ احادیث کی صحت اور عدم صحت کے معاملے میں خود ہماری جدوجہد کی یہ حالت رہی ہے کہ شاہ صاحب نے کتب حدیث کے جو طبقات مقرر فرمائے ہیں ہم سال ہر سال تک ان کتابوں کی جانچ پڑتال میں لگے رہے اور آخر ان سب کا استقراء کر کے ہم نے اس مسئلے میں یقین حاصل کر لیا۔ اس ضمن میں جہاں تک عقلی دلائل کا تعلق تھا مولانا محمد قاسم نے ہمیں اس بارے میں مطمئن کر دیا، مگر اس کے ساتھ ہم نے اس مسئلے میں اپنا مطالعہ اور تلاش و جستجو برابر جاری رکھی اور محدثین کی جو بھی کتابیں مل سکتی ہیں ہم ان کی احادیث کو پرکھتے رہے۔ اس طرح ہم نے احادیث میں استقراء کا عمل جاری رکھا اور آخر کار ہمیں شاہ ولی اللہ صاحب کے اس نظریے پر پورا اطمینان ہو گیا کہ حدیث کی کتابوں کے ان 5 طبقوں میں سے صرف پہلے اور دوسرے طبقے کی حدیثیں ہی صحیح ہیں۔ ائمہ حدیث کے طبقات۔ علم حدیث سے علماء مسلمین کا بڑا شغف رہا ہے۔ بعض علماء تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی تھی ان کے مجموعے مرتب کیے، بعض نے حدیثوں کے راویوں پر بحث کی اور اس طرح علم اسماء والرجال معارض وجود میں آ گیا۔ علماء کی ایک جماعت نے احادیث کے نفس مضمون کو اپنا موضوع بنایا۔ ان ائمہ حدیث کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ وہ ائمہ جنہوں نے احادیث کی اسناد یعنی راویوں پر بحث کی ان ائمہ تنقید کے حسب ذیل 3 طبقات ہیں۔ طبقہ اولا شعبہ بن الحجاج متوفی 160 ہجری، سفیان بن سعید ثوری متوفی 160 ہجری۔ طبقہ ثانیہ یحییٰ بن سعید القطان متوفی 198 ہجری، عبد الرحمن بن مہدی متوفی 198 ہجری۔ طبقہ ثالثہ یحییٰ بن معین متوفی 233 ہجری، امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری۔ وہ ائمہ جنہوں نے حدیث کی درایت یعنی فقہ الحدیث کو اپنا موضوع بحث بنایا انہیں 4 طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ طبقہ اولا سفیان ثوری امام مالک ابن انس، طبقہ ثانیہ عبداللہ ابن مبارک امام شافعی، طبقہ ثالثہ امام اسحاق بن ابراہیم راہوی امام احمد بن حنبل، طبقہ رابعہ امام بخاری امام ابو داود۔ ان کے بعد وہ ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے حدیث کے مجموعے مرتب کیے، ان کے 2 طبقات ہیں۔ طبقہ اولا بخاری اور ابو داود، طبقہ ثانیہ مسلم ترمذی نسائی۔ حاشیہ امام ابو داود کو طبقہ اولا اور امام مسلم کو طبقہ ثانیہ میں دیکھ کر کسی صاحب کو سہو قلم کا شبہ نہ ہو۔ فی الحقیقت طبقے کے لحاظ سے امام ابو داود امام مسلم سے مقدم اور امام بخاری کے ہم طبقہ ہیں، اگرچہ ان کی کتاب سنن ابو داود کا درجہ امام مسلم کی صحیح کے بعد ہے، لیکن کتابوں کی ترتیب بدل جانے سے ان کے ذاتی تقدم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اپنے زمانے کے اکابر میں امام احمد اور امام اسحاق کا شمار ہوتا تھا، ان کے بعد امام احمد کی جگہ ابو داود نے اور امام اسحاق کی جگہ امام بخاری نے لی۔ متن اس کے بعد محدثین نے حدیث کی جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کی یہ خدمات حدیث 2 قسم کی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ محدثین نے کتب حدیث کے طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کی کتابوں کی شرح، تفصیل، تائید اور ان کی تنقید اور تصحیح کو اپنا نصب عین بنایا۔ مثلا ان کتاب کے راویوں پر بحث کی، ان کے اسماء الرجال لکھے، ان کی فقہ پر بحث کی، ان کتابوں میں جو احادیث مروی ہیں اگر وہی احادیث کسی اور سلسلے روایت سے بعد کی کتابوں میں ملتی ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کی کتابوں کے طرق روایت کی تائید بہم کی اور ان کتابوں میں جو غلطیاں نظر آئی ان سے اہل علم کو متنبہ کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی غلطیاں تو ہر مصنف سے ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری جو سب سے زیادہ مستند مانے جاتے ہیں ان کی کتاب صحیح بخاری میں بھی حافظ ابن حجر کے نزدیک 40 حدیثیں ایسی ہیں جن کی اسناد ضعیف ہے اور حافظ ابن حجر کے پاس بھی ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ حاشیہ یوں تو حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری میں 100 کے قریب معطل یعنی ضعیف روایتیں نکالی ہیں، لیکن انہوں نے بعض کے جوابات بھی دیے ہیں۔ البتہ 40 کے قریب روایات ایسی ہیں جن کا ضعف ان کے نزدیک اس درجے کا ہے کہ باعتراف حافظ صاحب ان کا جواب بن نہیں پڑتا۔ متن اس طرح کی تنقید اور بحث و نظر کا فائدہ یہ ہے کہ جن ائمہ حدیث کی کتابوں پر بحث ہوتی رہتی ہے ان کتابوں کی غلطیاں محدود اور معین ہو جاتی ہیں اور اہل علم کے لیے ان سے استفادہ کرنا بہت سہل ہو جاتا ہے۔ اس طرح حدیث کی خدمت کرنے والے ائمہ محدثین کا سلسلہ ہمارے اساتذہ تک جاری رہا ہے۔ دوسری قسم کے محدثین وہ تھے جو علم حدیث میں جدت پیدا کر کے نئی تصانیف پیش کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کی کتابیں اس قابل نہیں کہ ان سے کوئی دینی مسئلہ اخذ کیا جائے۔ اس قسم کے محدثوں کی تصانیف میں جو نئی روایتیں ملیں گی وہ اکثر وہی ہوں گی جن کو پہلے ائمہ حدیث نے غیر صحیح سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ احادیث کے مجموعوں کی ترتیب میں اس طرح کی بے احتیاطی نے تو علم حدیث کو بجائے مفید ہونے کے ایک طرح مضر بنا دیا ہے۔ چنانچہ محدثین کے اس جدت پسند طبقے کی تصانیف میں وہ تمام نقائص پائے جاتے ہیں جو اہل کتاب کی روایتوں میں ہمارے علماء کے نزدیک قابل اعتراض ہیں۔
علماء حدیث میں حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفہ 748 ہجری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرانی متوفہ 727 ہجری اور حافظ ابو الحجاج یوسف بن زکی مزی متوفہ 742 ہجری کے زمانے تک تنقید حدیث کا رجحان واضح طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ اس عہد تک صحیح اور مستند حدیث کی خدمت کرنے والے محدثین دوسروں سے ممتاز دکھائی دیتے ہیں، لیکن ابن السبکی متوفہ 771 ہجری کے زمانے سے یہ امتیاز اٹھ گیا اور صحیح حدیث کا اور صحت حدیث کا التزام کرنے والے محققین اور جدت پسند محدثین یہ دونوں قسم کے علماء آپس میں اس طرح گڈمڈ ہو گئے کہ ان میں آپس کا فرق پہلے کی طرح نمایاں نہ رہا۔ چنانچہ یہ حالت شاہ ولی اللہ کے زمانے تک نظر آتی ہے۔ شاہ صاحب نے پھر محققین اور غیر محققین میں تفریق پیدا کی اور ان کے فیض اثر سے محققین کے طریقے پر چلنے والی ایک مستقل جماعت بھی تیار ہو گئی۔ علم حدیث کی اصلاح اور محققین اور محدثین کی نشو و نما یہ وہ کارنامہ ہے جس کو ہم امام ولی اللہ کی قوت تجدید کا ایک مظہر جانتے ہیں۔ صحیح ستہ، محدثین میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ احادیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں، ان میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ستہ میں سے ہیں۔ البتہ چھٹی کتاب کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک بڑی جماعت تو موطا امام مالک کو چھٹی کتاب مانتی ہے۔ اس جماعت کے اولین امام قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفہ 544 ہجری ہیں۔ انہوں نے مشارق الانوار کے نام سے موطا بخاری اور مسلم کی شرح لکھی ہے۔ اسی زمانے کے ایک اور عالم امام ابو بکر بن العربی مالکی متوفہ 542 ہجری بھی قاضی عیاض کے ہم خیال تھے۔ ان کے بعد اس فکر کے داعی جامع الاصول اور نہایہ کے مؤلف حافظ مجد الدین ابن اثیر شافعی متوفہ 606 ہجری تھے۔ حاشیہ، ابن اثیر نام کے یہ 3 بھائی ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کا اوپر ذکر ہے، دوسرے امام عز الدین علی بن محمد بن الاثیر کتاب الکامل، اسد الغابہ اور لباب الانصاب جو سمعانی کی کتاب الانصاب کی تلخیص ہے کے مصنف ہیں۔ ان کا سن وفات 630 ہجری ہے۔ تیسرے ابن اثیر وزیر ادیب ضیاء الدین نصر اللہ بن محمد متوفہ 637 ہجری ہیں۔ ان کی کتاب المثل السائر ہے۔ متن، ان کے بعد حافظ علاء الدین مغلطائی بن قلیچ حنفی متوفہ 662 ہجری ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں اول من صنف الصحیح مالک۔ ان علماء کے بعد بھی محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت اس خیال کی برابر حامل رہی ہے کہ صحیح ستہ میں سے ایک موطا امام مالک ہے اور ان میں سے شاہ ولی اللہ صاحب آخری عالم ہیں۔ لیکن علماء کی ایک دوسری جماعت بھی ہے جس نے سنن ابن ماجہ کو صحیح کی چھٹی کتاب قرار دیا ہے۔ پہلے جس عالم نے یہ خیال پیش کیا وہ اسماء الرجال کے تو امام تھے مگر فقہ اور معاملات سے قطعاً ناآشنا تھے۔ ان کے بعد ان کے تتبع میں عام طور پر ابن ماجہ کو کتب صحیحہ میں شمار کیا جانے لگا۔ جہاں تک سنن ابن ماجہ کا تعلق ہے، اس کتاب کا علمی درجہ فقہاء محققین کے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو صرف ابن ماجہ ہی میں مروی ہے وہ اگر موضوع نہیں تو ضعیف ضرور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کتاب ہمارے اساتذہ کے ہاں بھی درس میں مروج ہے، لیکن اس کو نصاب میں شامل کرنے کا دراصل مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کو دوسری غیر صحیح کتب حدیث کے مطالعے اور ان کی احادیث کو پرکھنے اور سمجھنے کے لیے نمونہ بنایا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک طالب علم جب تحصیل علم کی ابتدا کرتا ہے تو وہ اس قسم کے مشکل مسائل پر غور نہیں کر پاتا، لیکن جب طالب علم ایک عالم بن کر ہمارے مشائخ کے پاس درجہ تکمیل طے کرنے کے لیے آتا ہے تو لامحالہ اسے علم حدیث کے ان دقائق کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے ہاں درجہ تکمیل کا کوئی باضابطہ اور باقاعدہ طریقہ نہ تھا، لیکن عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہو کر طلبہ اپنے طور پر پڑھانے لگتے اور اس اثنا میں ان کو شکوک پیدا ہوتے تو وہ ان کو رفع کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کی خدمت میں بار بار آتے۔ اس طرح تدریجاً ان کے شبہات حل ہوتے اور ان کو مطالعے میں اطمینان حاصل ہوتا جاتا۔ ہم ان فارغ التحصیل طلبہ ہی کو جو اس طرح اپنے اساتذہ سے برابر رجوع کرتے کرتے درجہ اطمینان تک جا پہنچتے ہیں صحیح معنوں میں درجہ تکمیل کا فارغ التحصیل مانتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی تدریس حقیقت میں اسی درجہ تکمیل والوں کے لیے ایک تمہید تھی۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں میری طالب علمی کی تکمیل اسی طریقے پر ہوئی اور واقعہ یہ ہے کہ میں اس معاملے میں یگانہ اور منفرد نہ تھا، میرے جیسے میرے اور ساتھی بھی تھے جو میری طرح مطالعہ اور تحقیق کرتے رہے اور آخرکار وہ بھی انہی نتائج پر پہنچے جہاں میں پہنچا تھا۔ چنانچہ اپنوں اور دوسروں کے اس تجربے کے بعد میں نے طلب علم کے سلسلے میں یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ طلبہ کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد بے ضابطہ طور پر اپنے اساتذہ کی صحبت میں رہنے اور ان سے اپنے شکوک رفع کرنے کے برابر مواقع ملنے چاہیے۔ اس طرح اساتذہ اپنی صحبت میں رہنے والے طلبہ کی علمی تکمیل کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک درجہ تکمیل کی یہ صورت ہونی چاہیے۔ مجھے عام طور پر کالجوں کے نوجوان طلبہ سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا اور ان سے اکثر بعض مسائل پر گفتگو بھی ہوا کرتی۔ نوجوان طلبہ عام علماء سے شاکی نظر آتے تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ علماء میں بھی ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو درجہ تکمیل سے فائز ہو چکا ہے۔ چنانچہ میں نے نوجوانوں سے ایسے علماء کا تعارف کرایا جو میری طرح تکمیل کر چکے تھے، اس سے کچھ تو مطمئن ہو گئے اور جو برابر اپنی ضد پر اڑے رہے میں نے انہیں بتایا کہ جس طرح یونیورسٹیوں سے آئے دن متوسط استعداد کے گریجویٹ نکلتے رہتے ہیں، یہی مثال ہمارے عام فارغ التحصیل طلبہ کی سمجھ لو۔ اس پر وہ لاجواب ہو گئے اور ان سے کچھ اور اعتراض بن نہ آیا۔
اس بحث کا حاصل مدعا یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ نے ابن ماجہ کو اپنے طلبہ کی علمی اور تحقیقی تکمیل کی غرض سے شامل نصاب کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ طلبہ صحیح حدیثوں کے ساتھ غیر صحیح حدیثیں بھی پڑھ لیں اور ان میں اتنی استعداد اور بصیرت پیدا ہو جائے کہ وہ صحیح حدیث کو غیر صحیح سے پہچان سکیں۔ ہمارے اساتذہ اس کو علم حدیث میں درجہ تکمیل کا زینہ سمجھتے تھے۔ جو طلبہ علم حدیث میں اس طرح تکمیل کر لیتے تھے ان کے لیے معتدرین کے شکوک کا ازالہ کرنا اور ان کے اعتراضات کا جواب دینا مشکل نہ رہتا تھا۔ میں نے اور میرے علاوہ دوسرے ساتھیوں نے اسی طریقے پر علمی تکمیل کی تھی اور اسی کے طفیل ہمیں علم حدیث میں درک اور نظر نصیب ہوئی۔ لوگوں میں حدیث کے معاملے میں زیادہ تر ذہنی اختلال اس وجہ سے بھی ہوا کہ فن حدیث میں محض تقلید سے کام لیا جاتا ہے اور خاص طور پر کسی حدیث کو صحیح سمجھنے یا اسے غیر صحیح قرار دینے میں تو تمام تر دوسروں کی رائے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا عالم جو اپنی سمجھ سے صحیح حدیثوں کے متعلق اس نتیجے پر پہنچ سکے کہ واقعی وہ صحیح ہے، آج اس زمانے میں پیدا ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ اب دقت یہ ہے کہ ایک تو راویوں کے طویل سلسلے کو پرکھنا اور جانچنا ہوتا ہے، اور اس میں مزید الجھن یہ پڑتی ہے کہ ان راویوں کے متعلق اسماء الرجال والوں کی رائے ایک سی نہیں۔ کسی راوی کو ایک عالم اور اسماء الرجال کا نقاد ضعیف قرار دیتا ہے، لیکن دوسرا ہے جو اس کے باوثوق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر دوسری مشکل یہ ہے کہ صحیح حدیث کی تعریف میں کئی رائے ہیں۔ یہ دشواریاں ہیں جو علم حدیث کے متعلق طالب علم میں کوئی ملکہ پیدا نہیں ہونے دیتی، اور آخرکار یہ ہوتا ہے کہ طلبہ مجبوراً حدیث چھوڑ کر پہلے فقہ پڑھتے ہیں اور اس کی مدد سے اپنے مسلک اور نصب العین کا تعین کر کے پھر حدیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعد ازاں جو حدیث ان کے مسلک اور نصب العین کے مطابق ہو اس کو راجح اور جو مخالف نظر آئے اس کو مرجوح قرار دیتے ہیں، اور اس طرح ہمارے طالب علم حدیث کی تحصیل کا یہ سفر ختم کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ولی اللہ نے سب سے پہلے تو بڑی جانکاہی سے اس مرض کی تشخیص کی اور پھر مرض کے ازالے کے لیے نصاب تیار کیا اور اس کے مطابق تعلیم بھی دینی شروع کی۔ ان کے طریقے پر اگر ایک عالم حدیث کی تکمیل کر لے تو وہ محقق محدث بن سکتا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ نئی حدیث کی تصحیح میں یہ عالم اپنے آپ کو عاجز پائے، لیکن جہاں تک ان حدیث کا تعلق ہے جن کو ائمہ نے عام طور پر صحیح کہا ہے، اس عالم کے لیے جس نے ولی اللہ طریقے پر یہ حدیث پڑھی ہے، ایسی حدیث کی صحت کی وجوہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس طرح جب یہ عالم حدیث میں اطمینان حاصل کر لے گا تو اس کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوگا، چنانچہ فقہ کے جو مسائل وہ صحیح حدیث کے مطابق پائے گا ان کو وہ پورے اطمینان سے راجح اور مقدم مانے گا اور ان پر طمانینت قلب کے ساتھ عمل کر سکے گا۔ الغرض علم حدیث کے مطالعے اور اس کی تحقیق کے ضمن میں عام طور پر اہل علم میں جو ناہمواریاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ شاہ صاحب نے علم حدیث کی تحصیل کا جو طریقہ تجویز فرمایا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ طالب علم میں تحقیق حدیث کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مزید برآں شاہ صاحب نے اپنے اس طریقے پر طلبہ حدیث کو تعلیم بھی دی اور اس طرح محققین و محدثین پیدا کر کے حدیث میں سلف کے طریقے کو زندہ کر دیا۔ حدیث میں اس طرح سے تحقیق کا سلسلہ بہم کرنے کا میلان مسلمانوں میں مدتوں سے ناپید تھا اور خاص طور پر 3ری صدی ہجری کے بعد تو اس کی مثال کہیں مشکل سے ملتی ہے۔ موطا امام مالک، ہم اوپر بڑی تفصیل سے ثابت کرائے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے علم حدیث کے مطالعے اور اس کی تحقیق کے سلسلے میں بڑی معرکہ آرا تجدید فرمائی ہے۔ شاہ صاحب کی اس تجدید پر علم حدیث کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ صحاح ستہ میں اصح الکتب بخاری نہیں بلکہ موطا امام مالک ہے، اور اس کے دلائل یہ ہیں: نمبر 1، موطا امام مالک میں جو روایتیں ہیں ان کے راوی عموماً 1-2 سے زیادہ نہیں، اس لیے ان راویوں کی تنقید اور روایات کے اسانید کی تصحیح بہت آسان ہے، اور پھر ان راویوں کا بہت بڑا حصہ علماء مدینہ میں سے ہے جن کو عام ائمہ مسلمین معتمد علیہ اور ثقہ مانتے ہیں۔ نمبر 2، امام مالک سے ایک طرف امام شافعی نے پڑھا اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ کے ساتھی اور شاگرد امام محمد نے ان کی شاگردی کی، چنانچہ موطا پر ان دونوں اماموں کی تنقید بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے اس سے موطا کی تصحیح میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ امام شافعی اور امام محمد کا حال یہ ہے کہ وہ امام مالک کے استنباط کی تو مخالفت کرتے ہیں، لیکن موطا میں جو روایات مروی ہیں ان کی اسناد کو ضعیف نہیں سمجھتے۔ یہ چیز حدیث کے طالب علم کے لیے بڑے وثوق کا ذریعہ ہے۔ موطا امام مالک کے بعد احادیث کے جو اور مجموعے مرتب ہوئے جیسے کہ بخاری، مسلم، ابو داود اور ترمذی کی کتب حدیث ہیں، یہ دراصل شرحیں ہیں امام مالک کی کتاب موطا کی۔ اس بارے میں شاہ صاحب جو فرماتے ہیں وہ خود ان کے الفاظ میں سنیے: جو شخص ان ائمہ حدیث کے مذاہب کو بنظر تعمق دیکھے گا اور انصاف سے پورا کام لے گا تو وہ لامحالہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مالک کے مذہب کا انحصار اور اساس تو خود ان کی کتاب موطا ہے۔ اسی طرح شافعی کے مذہب کی بنیاد اور اس کا دار و مدار بھی موطا پر ہے۔ نیز ابو حنیفہ اور ان کے 2 ساتھیوں امام محمد اور ابو یوسف کے مذہب کی شمع بھی یہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فقہ کے ان مذاہب اور موطا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک متن ہے اور باقی اس کی شرحیں، ایک اصل ہے، دوسرے مذاہب اس کی شاخیں۔ بے شک امام مالک کے استنباط کے بارے میں تو لوگوں میں اختلاف ہے، بعض ان کے استنباط کو تسلیم کرتے ہیں، بعض ان کا سرے سے انکار کرتے ہیں، بعض ان میں ضعف ثابت کرتے ہیں اور بعض ان کی تصحیح کرتے ہیں، لیکن جہاں تک نفس موطا کا تعلق ہے اس کی ترتیب اور تہذیب میں امام مالک نے جو کوشش اور جد و جہد کی ہے اس بنا پر ان تمام مذاہب فقہ کے لیے موطا کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ اس سلسلے میں امام شافعی کا یہ قول بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں مجھ پر مالک سے زیادہ کسی نے احسان نہیں کیا، اور امام مالک کا احسان اس کے سوا اور کیا تھا کہ انہوں نے امام شافعی کو موطا پڑھائی۔
بہرحال جو شخص انصاف سے کام لے گا وہ اس بات کو ضرور تسلیم کرے گا کہ کتب احادیث میں سے سنن کی یہ کتابیں جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور نسائی اور فقہ کے اعتبار سے احادیث کے یہ مجموعے مثلا بخاری اور ترمذی وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب موطا سے مستخرج ہیں، اور ان ائمہ کے پیش نظر گویا امام مالک کی موطا تھی، چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ موطا میں اگر کوئی روایت مرسل تھی تو اس کو موصول ثابت کیا، یعنی اگر کوئی تابعی کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نہیں پایا آپ سے کوئی حدیث روایت کرتا ہے اور موطا میں سلسلہ روایت کی بیچ کی کڑی یعنی صحابی غائب ہے، تو ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں اس صحابی کا نام ذکر کر دیا ہے، اور اگر موطا میں کوئی روایت موقوف تھی تو اسے انہوں نے مرفوع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی صحابی کے متعلق موطا میں مروی ہے کہ وہ یوں کہتے تھے یا کرتے تھے، یعنی روایت میں صحابی کا یہ قول یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت نہیں کیا گیا، بعد میں ان محدثین نے سلسلہ روایت کی اس کمی کو پورا کر دیا اور کوئی ایسا راوی ڈھونڈ لیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قول ارشاد فرماتے سنا یا اس فعل کو کرتے دیکھا۔ نیز ان ائمہ نے یہ کیا کہ اگر کوئی چیز امام مالک موطا میں چھوڑ گئے ہیں تو انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی تلافی کر دی۔ اگر امام مالک نے موطا میں ایک روایت نقل کی ہے، بعد میں یہ ائمہ اسی کو دوسری اسناد سے روایت کر دیتے ہیں، غرض ہے کہ وہ اس طرح موطا کی روایات کے شواہد لاتے ہیں، اور اگر امام مالک کی کسی روایت کے خلاف کوئی بات مروی ہے تو اس پر بحث کرتے ہیں اور اس کے اسباب و وجوہ کا احاطہ کر دیتے ہیں۔ قصہ کوتاہ اس مسئلے میں تحقیق حق کے لیے ضروری ہے کہ امام مالک کی موطا پر پوری توجہ کی جائے اور اس کا بڑے انہماک سے مطالعہ ہو۔ حاشیہ المصوّع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5۔ متن امام ولی اللہ نے موطا کی المصفہ کے نام سے فارسی زبان میں شرح لکھی ہے، اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں اجتہاد اور فقہ کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے، لے دے کر اب تو صرف یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ آدمی موطا کو پیش نظر رکھے اور اس کی جو مرسل روایتیں ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونا معلوم کرے اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ماخذ کو ڈھونڈے اور اجتہادی فہم و بصیرت اپنے اندر پیدا کریں۔ نیز امام شافعی اور دوسرے بزرگوں نے موطا پر بحث کر کے اس کی جو تصحیحات لکھی ہیں ان کو پڑھے اور یہ سب کچھ کر لینے کے بعد وہ احکام الہی کی حقیقت کو سمجھنے کی جو بھی ممکن کوشش اس کے بس میں ہو کرے۔ وہ دینی مسائل کو دلائل کے ذریعے جانے، ان میں اسے اس طرح یا تو پورا یقین حاصل ہو جائے گا یا پھر وہ غالب رائے سے کسی نتیجے پر پہنچ سکے گا۔ موطا کے مطالعے پر زور دیتے ہوئے شاہ صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جب طالب علم عربی سمجھنے کے قابل ہو جائے تو اسے موطا پڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موطا نہ پڑھے۔ واقعہ یہ ہے کہ علم حدیث کی اصل موطا ہی ہے اور اس کے مطالعے میں بے شمار فوائد ہیں۔ اس سلسلے میں حجت اللہ کی یہ عبارت بھی ملاحظہ ہو، کتب حدیث میں مطالعہ و تحقیق اور پورے استقراء کے بعد میرے نزدیک طبقہ اولیٰ کی کتابیں یہ 3 ہیں، موطا، بخاری اور مسلم۔ امام مالک سے براہ راست 1000 آدمیوں نے موطا کی روایت کی ہے۔ موطا کے بارے میں امام شافعی کا قول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب موطا ہے۔ نیز سب علماء حدیث کا اس امر میں اتفاق ہے کہ امام مالک اور جو دوسرے ان کے ہم خیال ہیں ان کے یہاں صحت حدیث کا جو معیار مقرر ہے اس اعتبار سے موطا کی تمام روایتیں صحیح ہیں، لیکن جو لوگ اس مسئلہ خاص میں امام مالک سے ہم نوا نہیں، ان کے نزدیک موطا میں جس قدر بھی مرسل اور منقطع روایتیں ہیں ان کا سلسلہ کسی دوسرے طریقے روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے ان کے لیے اس طرح ان روایات کی صحت ثابت ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب کی اس تشریح کو پڑھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن حجر لکھتے ہیں کہ موطا کی تمام روایتیں امام مالک اور ان کے متبعین کے نزدیک صحیح ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک مرسل اور منقطع حدیث بھی قابل حجت ہے۔ علماء عام طور پر مرسل اور منقطع حدیث پر عمل کرنے کے مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور تبع تابعین میں سے اکثر علماء مرسل اور منقطع حدیث پر عمل کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک عمر رضی اللہ عنہ اور ان جیسے اور صحابہ کے اقوال، نیز اہل مدینہ میں سے اگر تابعین کی جماعت کا کسی بات پر اتفاق ہوا ہے ان سے استدلال کرنا اور ان کو حجت ماننا درست ہے۔ چنانچہ امام مالک نے اس بارے میں دراصل اپنے وضع کردہ اصول پر عمل کیا ہے، اور چونکہ ان کے نزدیک کسی حدیث کا مرسل یا منقطع ہونا اس حدیث کے صحیح ہونے پر مؤثر نہیں ہوتا، اس لحاظ سے موطا ساری کی ساری امام مالک، امام ابو حنیفہ اور باقی تبع تابعین کے نزدیک صحیح ہوگی۔ حافظ ابن حجر کے اس قول پر السیوطی نے ایک اور بات کا اضافہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں امام مالک اور اس مسئلے میں جو ان کے ہم خیال ہیں ان کے نزدیک مرسل اور منقطع احادیث قابل حجت ہیں، اسی طرح ہم شافعیوں کے نزدیک بھی مرسل اور منقطع احادیث حجت ہیں، البتہ شرط یہ ہے کہ ان احادیث کی دوسری مرفوع یا موقوف احادیث سے تائید ہوتی ہو، یعنی مرسل اور منقطع احادیث کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کا کوئی قول مروی ہو۔ اب صورت یہ ہے کہ موطا میں کوئی ایسی مرسل روایت نہیں جس کی کسی دوسری مرفوع حدیث سے لفظاً یا معناً تائید نہ ہوتی ہو، اس لیے یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ موطا سب کے نزدیک صحیح ہے، وہ جو مرسل اور منقطع احادیث کو قابل حجت مانتے ہیں اور وہ جو ان کے حجت ہونے کے قائل نہیں، کیونکہ موطا کی مرسل اور منقطع حدیث کی تائید میں مرفوع روایتیں بھی موجود ہیں۔ موطا کے ضمن میں امام عبدالعزیز اجالہ نافعہ میں رقم فرماتے ہیں، موطا بخاری اور مسلم کی مثال یہ ہے کہ موطا گویا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اصل اور اساس ہے۔ موطا شہرت میں اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ امام مالک سے 1000 کے قریب علماء زمانہ نے موطا کی روایت کی تھی۔ پھر موطا کی احادیث کے جو راوی ہیں ان کی عدالت ان کا روایت میں قابل اطمینان ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ موطا مکہ، مدینہ، عراق، شام، یمن اور مصر غرضے کے عالم اسلام کے سب شہروں میں مشہور خاص و عام ہوئی اور ان شہروں کے فقہاء کا اسی پر دار و مدار رہا۔ خود امام مالک کے زمانے میں نیز ان کے بعد
علماء کی موطا پر برابر توجہ رہی. انہوں نے موطا کی روایات کی تخریج کی، اس مضمون کی اور احادیث نقل کی اور ان کے شواہد بیان کیے، اور اس مسئلے میں انہوں نے غیر معمولی جد و جہد کی. موطا میں جو غیر مانوس اور غریب چیزیں تھیں ان کی شرح کی گئی، اس کی مشکلات کو ضبط کیا گیا، اس کی فقہی مباحث کو بیان کیا گیا. الغرض موطا کی مختلف حیثیتوں کو واضح کرنے میں اس قدر اہتمام ہوا ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا. بے شک صحیح بخاری اور صحیح مسلم احادیث کی کثرت اور شرح و بسط کے اعتبار سے موطا سے 10 چند بڑی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کا روایت کا طریقہ، احادیث کے راویوں کی پہچان، تمیز، استنباط اور پرکھ کا اسلوب سب موطا کا رہین منت ہے. اس طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ولی اللہ کے طریقے میں حدیث اور فقہ کی سب کتابوں میں امام مالک کی موطا سب پر فائق اور مقدم ہے. یہ چیز طریقے ولی اللہ ہی کا اساسی جوہر ہے، اور اسی بنا پر ولی اللہ طریقہ عام فقہ اور محدثین کے طرق سے جدا حیثیت رکھتا ہے. میرے نزدیک جو اس اصولی مسئلے کی اہمیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھتا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے امام ولی اللہ کے اتباع میں شمار کیا جائے. موطا امام مالک کی اہمیت. الغرض قرآن مجید کے بعد اسلام میں موطا امام مالک ایک ایسی مرکزی کتاب ہے جس پر سب فقہا اور محدثین کا اتفاق ہے. اب اگر اس کتاب کو اصل قرار دے کر حدیث کی باقی کتابیں پڑھائی جائیں تو معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اور حدیث کی ان کتابوں کی صحت پر یقین بھی حاصل ہو سکتا ہے. میں اس طریقے پر طالب علموں کو 2 ماہ کے عرصے میں حدیث سمجھنے کا فن سکھاتا رہا ہوں. زمانے قیام حجاز میں مکہ معظمہ کے علماء نے حدیث اس طرح پڑھنے کا فن مجھ سے سیکھا. ہمارے نزدیک قرآن عظیم اپنے موضوع پر ایک مستقل کتاب ہے. گزشتہ صفحات میں ہم بڑی تفصیل سے اس حقیقت کو بیان کرائے ہیں کہ دین اسلام کا اساسی قانون صرف قرآن ہے اور قرآن ہی حقیقت میں اصل دین ہے، لیکن قرآن نے بعض چیزوں کا حکم دیا ہے اور بعض کے کرنے سے منع کیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ قرآن کے ان احکام پر عہد نبوت اور خلافت راشدہ کے زمانے میں کیسے کیسے عمل کیا گیا. اسی لیے ہمیں ایک ایسی کتاب چاہیے جس میں تصریح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یوں ادا کرتے تھے، مسلمانوں سے زکوٰۃ اس طرح وصول کرتے تھے، خرید و فروخت کے معاملات اس طرح طے ہوتے تھے. غرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین کے عہد وفاق یعنی شہادت عثمان تک قرآن کے احکام پر جس طرح عمل کیا گیا اس کی تفصیلات جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ چیز ہمیں موطا امام مالک میں ملتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ میں پہلے کی طرح اتفاق و اجماع نہ رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو باہمی جنگیں شروع ہو گئی، لیکن حضرت علی مدینہ منورہ چھوڑ کر عراق تشریف لے آئے. اس سے یہ ہوا کہ مدینہ کی علمی فضا ان فتنوں سے محفوظ رہی اور اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے عہد میں جو علم سیکھا تھا اس پر ان خانہ جنگیوں کا زیادہ اثر نہ پڑ سکا. بنو امیہ کا دور آیا تو گو دولت اسلامی کا سیاسی مرکز دمشق میں منتقل ہو گیا، لیکن اسلام کا علمی مرکز بدستور مدینہ طیبہ ہی رہا. اس طرح اہل مدینہ کے ہاں اسلام کے قرن اول کا علمی اثاثہ سلسلہ بسلسلہ قائم رہ سکا. موطا میں اہل مدینہ کے اسی علم کو مدون کر دیا گیا. چنانچہ امام مالک جب فرماتے ہیں السنۃ التی لا اختلاف فیہا عندنا کذا وکذا، تو اس سے ان کی مراد اہل مدینہ کے اسی علمی سلسلے سے ہے. یہ علمی سلسلہ خلافت راشدہ سے شروع ہو کر بنی امیہ کے دور تک قائم رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور آیا اور صحابہ کی جگہ تابعین نے لی. تابعین کے عہد میں مدینہ منورہ میں یہ 7 فقہا مشہور ہوئے. حاشیہ مقدمہ المصفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34. متن نمبر 1 سعید بن مسیب، نمبر 2 عروہ بن زبیر، نمبر 3 قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، نمبر 4 خارجہ بن زید بن ثابت، نمبر 5 عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود، نمبر 6 سلیمان بن یسار، نمبر 7 ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث یا سالم بن عبداللہ بن عمر یا ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف. ان فقہا نے اہل مدینہ کے تمام علم کو محفوظ کر دیا. امام مالک نے ان کے شاگردوں یعنی امام ابن شہاب زہری وغیرہ سے علم حاصل کیا. ظاہر ہے کہ ان وجوہ کی بنا پر امام مالک کی کتاب موطا سے بڑھ کر حدیث و فقہ میں کسی اور کتاب کا صحیح ملنا ناممکن ہے. اس ضمن میں امام ابو منصور عبد القاہر تمیمی بغدادی متوفہ 449 ہجری کا بیان بھی توجہ کے قابل ہے. موصوف اپنی کتاب اصول الدین کے صفحہ 311 میں لکھتے ہیں صحابہ کرام میں سے 4 بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے فقہ کے جملہ ابواب پر گفتگو فرمائی ہے. وہ حضرت علی، حضرت زید، حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. جب یہ چاروں کسی مسئلے میں متفق القول ہوتے ہیں تو اس مسئلے میں سرے سے کوئی اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی مسئلے میں حضرت علی دوسروں سے الگ رائے رکھتے ہیں تو ابن ابی لیلہ، شعبی اور عبیدہ سلیمان حضرت علی کی رائے کی پیروی کرتے ہیں. اور جس مسئلے میں زید رضی اللہ عنہ اپنے 3 ساتھیوں سے الگ ہوتے ہیں تو امام مالک اور امام شافعی ان مسائل میں ان کے اکثر ہم نوا ہوتے ہیں. اور خارجہ تو لازمی طور پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے ہیں. ابن عباس جن مسائل میں دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں تو اکرمہ، طاؤس اور سعید بن جبیر ان کا اتباع کرتے ہیں. اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسروں سے کسی مسئلے میں الگ ہوتے ہیں تو علقمہ اور اسود ان کی رائے کو لے لیتے ہیں. صحابہ کے بعد مدینہ منورہ کے 7 فقہا آتے ہیں. یہ سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، خارجہ بن زید، قاسم بن محمد، سلیمان بن یسار، عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام ہیں. امام مالک اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور ان کی موطا جامع ہے اہل مدینہ کے اس علم کی جو صحابہ کرام کے عہد سے ان کے ہاں سلسلہ بسلسلہ چلا آتا تھا. صحیح بخاری اور موطا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل علم نے موطا کو کیوں کر مؤخر کر دیا اور کتب حدیث و فقہ میں یہ کتاب جس تقدیم اور ترجیح کی مستحق تھی اسے وہ عام طور پر کیوں نہ ملی. بات دراصل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم منقول ہیں ان کی 4 قسمیں کی گئی ہیں. علم فقہ، با مغازی یعنی غزووں کے حالات و سیر، جیم تفسیر،
دال فتن و ملاحم۔ امام بخاری کی صحیح ان 4 فنون پر جامع کتاب ہے، اور اس طرح کی جامع کتاب اور اس سے بڑھ کر احادیث کا کوئی اور صحیح مجموعہ نہیں ہے۔ یہ اسباب ہیں جن کی بنا پر صحیح بخاری پر اہل علم ٹوٹ پڑے۔ امام ولی اللہ علماء کے عام رجحان کے خلاف قرآن مجید اور صرف قرآن مجید کو ہی اصل دین اور اسلام کا اساسی قانون مانتے ہیں، اور جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، شاہ صاحب نے قرآن کے جملہ مطالب کو علیحدہ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ امام ولی اللہ کے نزدیک افادی اعتبار سے قرآن کے ان ابواب میں سے ہر ایک باب بجائے خود مستقل اور کافی بالذات ہے، اور قرآن اپنے مطالب کو سمجھانے کے لیے نہ تو کسی پہلی کتاب کا محتاج ہے اور نہ وہ بعد والوں میں سے کسی کے علم و عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ البتہ اس امر کی بے شک ضرورت رہتی ہے کہ قرآن میں جو احکام مذکور ہیں ان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں جو اسلام کا خیر القرون یعنی سب سے بہتر زمانہ تھا، قرآن شریف پر جس طرح عمل کیا گیا اس کی تفصیلات اہل مدینہ کے یہاں محفوظ تھی، چنانچہ موطا ان مسائل کا ایک بہت اچھا نصاب ہے۔ الغرض قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کے احکام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جاننے کے لیے موطا کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن میں جن علوم کا بیان ہے ان میں سے ایک علم تو احکام سے متعلق ہے، اس کے علاوہ قرآن میں جو اور فنون مذکور ہیں ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے شاہ صاحب کے نزدیک ان چیزوں کی جو مغازی و سیر اور تفسیر و فتن و ملاحم کے ضمن میں منقول ہے چندہ ضرورت نہیں پڑتی۔ خلاصے مطلب یہ ہوا کہ امام ولی اللہ پہلے تو دین کو صرف قرآن میں منحصر مانتے ہیں، پھر قرآن کے جملہ مطالب و معانی کو سوائے احکام کے اپنی جگہ مستقل سمجھتے ہیں اور ان کی افادیت کو کسی اور فن پر محمول نہیں کرتے۔ احکام کے لیے ان کے نزدیک موطا کو پڑھ لینا کافی ہے۔ ظاہر ان وجوہ کی بنا پر جبکہ وہ قرآن کو مکمل جانتے ہیں، موطا جیسی کتاب کے سوا ان کی رائے میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے شاہ صاحب کا موطا کو اس قدر اہمیت دینا عین فطری تھا۔ نیز شاہ صاحب کو امام احمد بن حنبل کا یہ قول بھی یاد تھا کہ مغازی، سیر اور فتن و ملاحم کا اکثر حصہ روایت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ امام ولی اللہ کا قرآنی مطالب سمجھنے کے لیے سوائے احکام کے کسی اور کتاب یا فن پر انحصار نہ کرنا عین ثواب تھا۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے مجھے 2 کتابوں کی خاص طور پر مطالعے کی وصیت فرمائی تھی۔ آپ نے فنون حدیث میں میرا شغف دیکھا اور انہیں معلوم ہوا کہ میں حدیث کی تمام کتابوں کو جمع کرنے میں از حد سعی ہوں، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اگر صحاح ستہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہو تو مسند امام احمد کو کافی سمجھو، اور شرح حدیث کے سلسلے میں آپ نے مجھے فتح الباری سے تمسک کرنے کا ارشاد فرمایا۔ لیکن جب میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے طریقے پر علم حدیث کو سمجھ لیا تو پھر مجھے صحاح کے علاوہ کسی اور کتاب کی حاجت محسوس نہیں ہوئی۔ مسند امام احمد کے متعلق شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ کتب حدیث کے دوسرے طبقے یعنی سنن ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے مرتبے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ امام احمد نے اس کتاب کو اصل مانا ہے جس کی مدد سے صحیح اور غیر صحیح حدیث میں تمیز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث میری مسند میں نہ ملے اسے بالکلیہ رد کر دو اور ہرگز قبول نہ کرو۔ حاشیہ حجت اللہ البالغہ۔ متن شاہ صاحب کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز اس ضمن میں اپنی کتاب عجالہ نافعہ میں لکھتے ہیں، والد ماجد قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کے نزدیک مسند امام احمد بھی کتب حدیث کے دوسرے طبقے میں سے ہیں، اور یہ اصل ہے جس کی مدد سے ضعیف اور سقیم حدیث پہچانی جا سکتی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی حدیث ایسی ہے جس کی اصل ہے اور کون سی ایسی ہے جس کی مطلقاً کوئی اصل نہیں۔ لیکن خود مسند احمد میں بھی بہت سی ایسی ضعیف حدیثیں موجود ہیں کہ امام احمد نے ان کی تصریح نہیں کی، چنانچہ مسند میں اس طرح کی جو حدیثیں مذکور ہیں بعد میں آنے والے محدثین نے ان میں سے جن کی تصریح کر دی ہے وہ بہتر ہو گئی ہیں۔ علماء حدیث و فقہ نے اس کتاب کو اپنا پیشوا مانا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ فن حدیث میں مسند امام احمد کی حیثیت ایک رکن اعظم کی ہے۔ مسند امام احمد میں ضعیف روایات کے خلط ملط ہونے کے یہ اسباب ہیں۔ نمبر 1، امام احمد کے بیٹے عبداللہ کی روایتیں بھی مسند امام احمد میں ملا دی گئی ہیں۔ نمبر 2، جن روایتوں کو امام احمد نے صراحتاً غیر صحیح کہا ہے اور مسند سے ان کو کاٹ دیا تھا، کاتبوں نے وہ بھی اس میں درج کر دی ہیں۔ نمبر 3، اس سلسلے میں ایک اور مصیبت پیش آئی۔ امام احمد بن حنبل جب اپنے گھر میں عزلت نشین ہو گئے تھے تو اس وقت آپ سے مسند پڑھی گئی، چنانچہ ان کے بیٹے عبداللہ کے سوا مسند کا کوئی راوی نہیں ہے، اور عبداللہ اتنا لائق، قابل اعتماد اور ثقہ نہیں ہے جتنا کہ اس کتاب کی روایت کے لیے ضروری تھا۔ کاش یہ کتاب یا تو مسلمانوں کے عام مجمع میں پڑھائی جاتی اور متعدد لوگ اس کی روایت کرتے، یا امام صاحب کے لڑکے عبداللہ سے کوئی بڑا فاضل اور ثقہ اس کا راوی ہوتا۔ یہ حالات تھے جن کے پیش نظر میں نے مسند کی طرف توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس نہ کی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس سے استفادہ کرتا رہا۔ مسند امام احمد کا میرا یہ مطالعہ خاص عالموں کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت شیخ الہند کی وصیت تھی کہ شرح حدیث میں فتح الباری پڑھوں، چنانچہ میں نے فتح الباری سے بہت استفادہ کیا ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں بخاری کو حافظ ابن حجر سے زیادہ صحیح کتاب مانتا تھا، اور بخاری کی جن 40 حدیثوں پر حافظ ابن حجر نے جرح کی ہے اور لکھا ہے کہ اس جرح کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا، میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ بات یہ ہے کہ مجھے یہ برا معلوم ہوتا تھا کہ طالب علم کو حدیث کی جو پہلی مرکزی کتاب پڑھائی جائے اس پر بھی اس کو کامل اعتماد نہ ہو، اور اس کے بعد حصے ایسے ہوں جن کا پایہ صحت ناقابل اطمینان ہے۔ اس لیے میری برابر یہ کوشش رہتی تھی کہ ابن حجر نے بخاری کی جن حدیثوں پر جرح کی ہے ان کا جواب دوں۔ صحیح بخاری سے موطا کی طرف رجوع۔ میں نے ایک کافی زمانہ اس طرح گزارا،
اس کے بعد جب میں نوجوان تعلیم یافتہ گروہ سے ملنے لگا تو میرے لیے ان کو بعض چیزیں سمجھانا مشکل نظر آئی، اس سے شکوک پیدا ہونے لگے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ میں نے صحیح بخاری کا بالامعان مطالعہ کیا تھا اور اس پر غور کرنے میں بڑی محنت کی تھی۔ چنانچہ جس طرح میں قرآن کی ایک سورت کی آیات میں تناسب اور ربط ڈھونڈنے میں کوشاں رہتا تھا، اسی طرح میں نے صحیح بخاری کے ابواب میں ربط پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنے اس علمی مطالعے اور فکری تگ و دو کی بعض چیزیں مولانا شیخ الہند کو سنائی، آپ نے انہیں بہت پسند فرمایا۔ میں نے اس سلسلے میں چند عام قواعد ضبط کر لیے تھے لیکن میں انہیں لکھ نہ سکا۔ میرے ذاتی مطالعے کا یہ حاصل میرے پاس فتح الباری سے بھی زائد تھا، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے مجھے صحیح بخاری کے سمجھنے اور اس کی مشکلات کو حل کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جس قدر میری توجہ قرآن عظیم کی طرف بڑھتی گئی، میرے لیے نوجوانوں کو بخاری کے بعد احادیث سمجھانا مشکل ہوتا گیا۔ اس سے بخاری کے متعلق میرا جو یقین تھا اس میں تزلزل پیدا ہونے لگا۔ میں اس کا کبھی قائل نہیں ہوا کہ دینی تعلیم اگر عربی مدارس کے طلباء کو دی جائے تو ان کے لیے اطمینان بخش ہو، اور اگر وہی تعلیم کالجوں کے طلباء کو دی جائے تو ان میں اطمینان پیدا نہ کر سکے۔ اب اگر ہماری دینی تعلیم واقعتاً ایسی ہی ہے تو ظاہر ہے یہ حقیقی اسلام کی تعلیم تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن تو ساری دنیا کے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر ہم کالجوں کے مسلمان طلباء کو اس طریقے پر قرآن نہیں سمجھا سکتے جو طریقہ تعلیم عربی مدارس میں کامیاب ثابت ہوا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم غیر مسلموں کو قرآن پڑھا سکیں؟ علم و عمل کی ان کوششوں کے ضمن میں صحیح بخاری کے بارے میں میرا وہ یقین قائم نہ رہا جو اس سلسلے میں مجھے پہلے حاصل تھا۔ چنانچہ فتح الباری میں ابن حجر نے بخاری کی احادیث کے متعلق جو تحقیقات کی ہیں ان سے میری طبیعت غیر مطمئن ہونے لگی۔ اسے رحمت الہی کا ایک کرشمہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مجھے موطا امام مالک کی شرح کتاب التمہید از حافظ یوسف ابو عمر ابن عبد البر متوفہ 463 ہجری مل گئی۔ چنانچہ اب اس کتاب نے فتح الباری کی جگہ لے لی۔ میں حافظ ابن حجر کے مقابلے میں حافظ ابن عبد البر کو بہت بڑا محقق مانتا ہوں۔ چنانچہ ایک طرف حافظ ابن عبد البر تھے اور دوسری طرف شاہ ولی اللہ کا اصرار تھا کہ حدیث و فقہ کی تمام کتابوں میں موطا کو ترجیح دینا لازمی ہے، غرض کہ میں اس کا قائل ہونے لگ گیا کہ امام مالک کی موطا میں وہ تمام مشکل حدیثیں نہیں پائی جاتی جن کا سمجھنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ اب ان مختلف اثرات کا مجموعی نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن عظیم کے بعد حدیث اور فقہ کی تعلیم کے لیے میں یہ کافی سمجھتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب المسوہ جو موطا کی شرح ہے پڑھ لی جائے۔ میرے نزدیک قرآن اور اس کے بعد المسوہ اسلام کی تعلیم کا ایک مکمل نصاب ہے۔ میں یہ اسلام ساری دنیا کو سکھا سکتا ہوں، مسلمانوں کو ان کے ائمہ کے طریقے پر اور غیر مسلموں کو عام حکمت کے اصولوں پر۔ چنانچہ تعلیم اسلام کے سلسلے میں جہاں تک مجھے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، میں اس میں خدا کے فضل سے کامیاب رہا ہوں اور خود اپنے اس تجربے کے بعد شاہ ولی اللہ کے اس تجدیدی کارنامے کی عظمت کو سمجھ سکا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آزما کے دیکھا ہے کہ موطا کو اصح الکتب ماننے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اتفاق سے ہمارے بعد کے محدثین اس کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوئے۔ میں ان کے علوم کو درجہ تکمیل کے لیے تو جائز سمجھتا ہوں، لیکن میرے نزدیک قرآن سمجھنے کے لیے ان کی تعلیمات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مولانا حمید الدین سے بحث۔ مولانا حمید الدین مرحوم میرے بہت پرانے دوست تھے۔ قرآن مجید کی آیات کے ربط و تناسب کے مسئلے میں ہمارا مذاق متحد تھا، اگرچہ ہم دونوں کے طریق اور اسلوب میں کسی قدر اختلاف رہا۔ وہ بائبل مجھ سے بدرجہ بہتر جانتے تھے اور میں حدیث ان سے زیادہ جانتا تھا۔ جب تک میں ہندوستان میں رہا اور جب کبھی بھی ان سے ملاقات ہوئی، ہمارا حدیث ماننے نہ ماننے کا جھگڑا رہتا۔ اتفاق سے جس سال میں کابل، روس اور ترکی کے طویل قیام کے بعد مکہ معظمہ پہنچا، اسی سال وہ بھی حج کو آئے۔ اس زمانے میں ہماری تفصیلی ملاقاتیں ہوتی رہتی، ہم دونوں کے افکار میں توافق پیدا ہو گیا تھا، لیکن حدیث کے ماننے نہ ماننے پر وہاں بھی بحث شروع ہو گئی۔ ہم نے اصرار کیا کہ حدیث کو ضرور ماننا ہوگا اور ان کے انکار کی سختی سے تردید کی۔ تنگ آ کر فرمانے لگے کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ موطا امام مالک مانیے۔ فرمائے ہم اس کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا آج سے ہمارا اور آپ کا نزاع ختم ہے، ہم آپ کو صحیح بخاری ماننے کے لیے مجبور نہیں کرتے۔ اب رہا یہ سوال کہ صحیح بخاری میں میرے اشکالات کیا ہیں اور میں ایک تعلیم یافتہ نو مسلم کو وہ کتاب کیوں نہیں پڑھا سکتا، ان تفاصیل پر میں مجالس عامہ میں گفتگو کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ اہل علم جو علوم دینی کی تکمیل کر چکے ہوں یا تکمیل کے قریب ہوں، ان کو میں سب کچھ کہہ دوں گا۔ واقعہ یہ کہ میں نے اس وقت یورپ کا سفر کیا ہے جبکہ وہاں بڑے زوروں پر انقلاب برپا تھا اور انقلاب کے ہاتھوں ماضی کی ہر چیز کی بخکنی ہو رہی تھی۔ سیاست، معاشرت اور معیشت کے سارے نظام ٹوٹ رہے تھے اور مذہب اور اس کے عقائد حرف غلط کی طرح مٹ رہے تھے۔ بحمد اللہ میں اسلام کو شاہ ولی اللہ کے طریقے پر سمجھ چکا تھا اور اسلام کی تعلیم کو قرآن اور موطا امام مالک پر منحصر مانتا تھا۔ اس کی برکت تھی کہ میں انقلاب کی اس آگ سے جو زندگی کی ہر پرانی قدر اور مذہب کے ہر عقیدے کو جلا کر بھسم کر رہی تھی، اپنا اسلام سالم لے کر نکل آیا۔ اس زمانے میں اور ان حالات میں اسلام پر ثابت قدم رہنا، نیز غیر مسلموں پر اس کی حقانیت اور صداقت کو واضح کر سکنا، میرے نزدیک یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے طریقے پر ہی ممکن تھا۔ اس لیے میں شاہ صاحب کی تجدید کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی برکت مانتا ہوں۔ کاش ہمارے اہل علم ادھر توجہ کریں اور عربی مدارس اور کالجوں کے نوجوان طلبہ جو ہماری قوم کی مرکزی طاقت ہیں، ان میں سے ہونہار افراد جمع کر کے ان سب کو ایک شیرازے میں باندھ دیں۔